راہوں میں روشنی اس کا نام، زندگی کا یہ سفر آسمانی خوشی، ہر قدم پہ رہنما ساتھ ہے خدا، زندگی کا سفر، زندگی کا سفر۔ مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب دیکھنے والوں پر سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صوبیہ جان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی کا سفر۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے زبور 119 اور اس کی 105 آیت میں، خداوند کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند کا جو کلام ہے وہ ہمیں اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہماری پیاری بہن پاسٹر رضوانہ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے خدا نے ان کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا اور کیسے اس طرف لے کے آئے کہ یہ خدا کی خدمت سر انجام دے۔ جی پاسٹر رضوانہ۔ تھینک یو پیاری بہن صوبیہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آنے کا موقع دیا تاکہ میں اپنی زندگی کے بارے میں، جو میری زندگی میں خدا نے کام کیے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں، پھر آپ کے ساتھ مل کر خداوند کا کلام شیئر کروں۔ تو پیاری بہن، جب میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو خدا مجھے بار بار کال کرتا تھا کہ میں خود کو خداوند کے کام کے لیے آگے لے کر آؤں، لیکن میں نے اپنی خدمت کو پہچانا نہیں۔ لیکن مجھے پھر موقع ملا پاکستان CLM چرچ سے، پاسٹر اجمل جو ہیں وہ اس کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے اندر خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ میں پاسٹر رضوانہ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو میں نے پھر بھی اس بات پہ فوکس نہیں کیا، کیونکہ میں تو ظاہر بات میری شادی ہوگی تو پھر میرے خدا نے مجھے میراث بھی دی تو میں اپنے کاموں میں بیزی تھی، لیکن خدا نے مجھے موقع دیا۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی بات بتانا چاہتی ہوں۔ میرے والد صاحب ابھی زندہ ہی تھے، تو جو میرے ایک بھائی ہیں وہ فادر ہیں، تو ان کے بعد میرے ابا جی نے محسوس کیا کہ میری بیٹی کو جو ہے یہ سسٹر کی خدمت کے لیے جانا چاہیے۔ انہوں نے میٹرک کے بعد میرا وہاں پہ ایڈمیشن کروایا، لیکن میں نے خداوند کی خدمت کو جانا ہی نہیں، میں نے انکار کر دیا۔ لیکن شادی کے بعد خدا نے مجھے پھر دوبارہ سے جب کال کی تو پھر میں نے خود کو کہا سیمول کی طرح خداوند میں حاضر ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو پیاری بہن، مجھے اچھا لگا کہ آپ نے مجھے موقع دیا، تو ہم دونوں بہنیں مل کر آج خداوند کے کلام کو سیکھیں گی اور اس خدمت کو جو خداوند نے ہمیں دی ہے ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ جیسا آپ جانتی ہیں کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے خاندانی تعلقات۔ تو آپ پاسٹر بھی ہیں اور آپ کیسے مینج کرتی ہیں اپنے خاندان کو، کیسے آگے لے کر چلتی ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ بیزی دور ہے، پھر میرے بچے بھی ہیں، میرے ہسبینڈ بھی ہیں اور میرے امی ابو بھی ہیں، یعنی کہ میں گھرانے میں رہتی ہوں، میں سیپریٹ نہیں رہتی بلکہ میں اپنی سسرال والوں کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ جو میرے سسرال والے ہیں، میری امی ابو ہیں اور جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ میرے ساتھ بڑا اچھا تعاون کرتے ہیں۔ وہی کہ جیسے میں خداوند کے کلام کے مطابق عورت ایک بہترین مددگار ہے، تو جو شوہر ہے وہ بھی ایک بہترین مددگار ہے، کیونکہ اس میں جو مین کریکٹر ہے وہ میرے ہسبینڈ کا ہے، پھر میرے گھرانے کا ہے۔ خداوند نے مجھے ایک بڑا اچھا روحانی گھرانہ دیا ہے اور وہ میری ہیلپ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے جب میں سارے کام کو مینیج کر لیتی ہوں، پھر مجھے بائبل اسٹڈی کا بھی موقع ملتا ہے، جب میں نے چرچ میں خدمت کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہر بندہ میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، جس میں میرا پورا گھرانہ آ جاتا ہے۔ اس میں بہن بھائی بھی ہیں، تو امی ابو بھی ہیں اور میرے ہسبینڈ اور میرے بچے بھی ہیں۔ میں اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ میں اکیلے اس خدمت میں آگے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میرا گھرانہ مجھے سپورٹ کرتا ہے، تو خداوند کا کلام لے کر میں دوسروں تک جاتی ہوں۔ جی پاسٹر صاحبہ، آپ بہت خوبصورت بات ہمارے ساتھ جو آپ کے گھرانے کی ہے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ خدا کے نزدیک خاندان کی کیا اہمیت ہے؟ خدا کے نزدیک خاندان کی بڑی ویلیو ہے۔ دیکھیں، اگر پیدائش کی کتاب میں چلے جائیں تو وہاں پہ جب خدا نے سب کچھ بنایا تو خدا نے کہا اچھا ہے۔ پھر خدا نے آدم کو بنایا اور جب آدم کو بنایا تو کہا بہت اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ اس کے لیے آپ کلام مقدس میں سے ریفرنس بھی پیاری بہن دیکھ سکتی ہیں، نکالے ذرا میرے ساتھ۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 18ویں آیت، خداوند کے کلام میں یوں رقم ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار
اس کی مانند بناؤں گا. اگر اس پورے چیپٹر کو پڑھیں تو پھر آگے لکھا ہے خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. تو دیکھیں کتنا خوبصورت رشتہ جی جو پہلا رشتہ بنایا ہے خدا نے میاں بیوی کا بنایا ہے. آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے تو بہترین مددگار اس کی بیوی اس کے لیے ہے. جی پاسٹر جی، آپ نے بہت خوبصورت بات یہاں پر بیان کی ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ خدا نے آدم کا اکیلا رہنا کیوں اچھا نہیں سمجھا؟ کیونکہ دیکھیں جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا اس کے لیے اس کا مددگار بنانا چاہتا تھا. جب خدا نے چیزیں بنائیں اس نے جتنے بھی جانور بنائے جوڑا جوڑا بنایا. آدم اکیلا تھا اور خدا کسی کو اکیلا تنہا نہیں رہنے دیتا ہے. تو ہوا اس نے ہوا کو بنایا تاکہ اس کے لیے کیا ہو، مددگار ہو. اب دیکھیں آدم کے ساتھ خدا کسی شیرنی کو تو کھڑا نہیں کر سکتا تھا، کسی جانور کو تو نہ اس کے مانت وہ مددگار بنا سکتا تھا. اسی لیے اس نے اس کی پسلی میں سے ایک کو نکال کر اس کے لیے اس کی مانندی مددگار بنایا. دیکھیں خدا نے آدم کو دیکھو، آدم کو خدا نہیں چاہتا تھا کہ آدم اداس رہے. خدا نے دیکھے باغ عدن اس کو دے دیا. پھر خدا نے اسے دیکھے کیسا خوبصورت اختیار دیا کہ آپ ایک ایک چیز کا نام رکھو. پھر خدا نے کہا کہ آدم کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے جو اس کی مانند ہو. تو پھر خدا نے ہوا کو بنایا اور دیکھیں آدم کے پاس خدا ہوا کو خود لے کر آیا. تو جو پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا اس کی بنیاد خدا نے رکھی ہے. تو دیکھیں ہاللویہ۔ خداوند میاں بیوی کا رشتے کو بنانے والا خدا ہے. جی آپ نے بہت خوبصورت بات ہمیں بتائی ہے. میں پوچھوں گی کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، شوہر اور بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے. پیاری بہن، جو ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ ہے نا بڑا خوبصورت رشتہ ہے. اگر مثال ہے آپ کے پاس، یہ میرے پاس بھی موبائل پڑا ہے، میرا جی موبائل جتنا مرضی قیمتی ہو اگر یہ چارج نہ ہو تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ بھی تب بھی مضبوط ہے ان کے اندر خدا کا کلام ہو، ایک دوسرے بے کو شک۔ برداشت کرنے کی قوت ہو. اب یہ موبائل اگر چارج نہیں ہے تو یہ بیکار ہے. اسی طرح جب تک دونوں خوبصورت کپل روحانی طور پر چارج نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طرح چل نہیں سکتے، ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے اندر برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوگی. وہ رشتوں کو ڈھیل نہیں دیں گے، وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے. تو جو خداوند میں رشتہ ہے نا، جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہیں کرے گا. ہم اپنی مرضی سے بھی رشتے بنا لیتے ہیں. جی بالکل، دیکھیں خدا نے ہمیں عقل اور دانائی دیا لیکن پھر بھی لیکن ہم وہ زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں. زیادہ دیر چلتے جب نہیں، تک وہی ہم خدا کی مرضی کو معلوم نہیں کرتے کریں تو کیسے چلیں گے. جی بالکل، دیکھیں ہم جانتے ہیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں زیادہ تر طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں، اس میں کچھ تو لڑکی کا بھی رول ہوتا ہے، لڑکے کا بھی ہوتا ہے، اور سب سے مین رول ہوتا ہے ہم جو اپنی اولاد کے لیے غلط فیصلے کر دیتے ہیں. جی خدا نے ہمیں عقل اور دانائی اور حکمت کی روح بھی عطا کی ہے. فیصلہ کرنے سے پہلے ابراہم نے کیا ہمیں خدا سے مدد لینی چاہیے رشتے کرتے ہوئے؟ ضرور لینی چاہیے، کیوں نہیں مدد لینی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو ابھی جو جن کی ابھی ہم نے شادی نہیں کی انہیں کہنا چاہیے بیٹا اب آپ اپنے لیے پریئر کرو کہ خدا آپ کو ایسا شوہر دے یا ایسی بیوی دے جو ایماندار ہو. جی ایماندار بالکل، گھرانے خداوند میں ترقی کرتے ہیں. پیاری بہن آپ نے کلام مقدس میں سے دیکھا ہے ابراہم جب وہ اسحاق کے لیے رشتے کی بات ہوئی تو انہوں نے علیزر کو کیا کہا کہ جا ایک ایسی لڑکی تجھے ملے گی جو خداوند کی طرف سے ہوگی. تو جب وہ ربکا کے پاس گیا اس علاقے میں گیا تو ربکا نے کیا کہا، دیکھیں ایماندار تھی، جی اس نے کس طرح ہیلپ کی. اس دور میں اونٹوں کو پانی پلانا بہن بڑا مشکل کام تھا، کنویں سے پانی تو دیکھیں فریج کے اندر بوتل لے کر آئے تو جب ہمارے ہسبینڈ پانی پی لیتے ہیں تو پانی کو کیا کرتے ہیں، بوتل کو خالی رکھ آج کل دیتے کی ہیں. بیویاں تو ہسبینڈ کو پانی بھی نہیں پوچھتی. تو دیکھیں ربکا نے کیسا، خدا نے اس کے لیے اسحاق کے لیے کیسی مددگار بنائی. ربکا نے اس دور میں کنویں سے پانی نکالنا بڑا مشکل تھا، خدمت کرنے والی اس نے کہا کہ میں پہلے تجھے بھی پانی پلاتی ہوں پھر تیرے جانوروں کو بھی پانی پلاتی ہوں. دیکھیں کیسی اچھی اسحاق کے لیے بیوی خدا نے کیا مہیا جو کی. بیوی ہے وہ صرف شوہر کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ شوہر کی خدمت کے ساتھ
مددگار تو وہ ہے، لیکن صرف یہ خدمت کے لیے نہیں کہ ہم اس کی خدمت کر لیں، نہیں، سب سے جو اچھا کام ہے کہ ہم مل کر خداوند کے نام کو بھی عزت اور جلال دیں. وہی ہمارے پھر جو ہماری نسلیں پیدا ہوں گی وہ خداوند کے ساتھ وفادار ہوں گی. تو دیکھیں ربکا، اس نے کیا کیا، علیزر کو اور اس کے اونٹوں کو بھی پانی پلایا. تو آج ہم رشتے لینے سے پہلے پتہ کیا سوچتے ہیں؟ پنجابی چ ایک کہاوت ہے، جدو رشتہ لین جاؤ تے جے کڑی نو ویکھنا تو پہلے اودی ماں نو ویکھ لو، تے جے منڈے نو ویکھنا تو اگر پہلے ماں اودے پیو اچھی نو. ہو اور بیٹی اچھی نہ ہو تو پھر ہم کیسے اس کو دیکھیں گے؟ نہیں، پاسبل نہیں ہے. وہ ماں جو ایک گھرانے کا انتظام کرتی ہے اچھی ہے، اس کی ماں نے اس کی تربیت کی ہوگی تو وہ اچھی ہوگی. اگر اس نے خدا کے کلام کو پڑھا ہے تو اسے پتا ہوگا کہ میں بہترین مددگار کیسے بنوں گی. تو دیکھیں آج ہم اپنے بچوں کے رشتے لینے سے پہلے ہم اپنے بجٹ کو دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ربکا کا دیکھ لیں آپ، ہم پہلے کہتے ہیں کڑی کیا ہو، کڑی نوکری کر دی ہوئے، کڑی جی نوکری کر دی. کدی کسی نے، میری پیاری بہن میں تینوں صاف لفظاں سے کہا، کدی کسی نے نہیں کہا کوئی ایماندار بیٹی ہوئے. نہیں خداوند میں دیکھتے. ہو سکتا ہے جو ایماندار بیٹی ہو وہ جاب بھی کرتی ہو، لیکن ہم اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں. کیا مفاد؟ کڑی نوکری کر دی ہوئے تو بھائی انج ہو جائے تو نہ تے کڑی پیسے اپنے ہسبینڈ نو دے تے نہ ہی جی گھر والے گنن تے فائدہ کی. وہ ایک اکڑ میں رہتی. اسی اگر لیے آج وہی کے دور ایماندار میں بیٹی ہوگی، طلاق کا ریشو بھی زیادہ بڑھ رہا زیادہ ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو یہ رشتہ ہو رہا ہے یہ میری کس بیس پہ، کس کوالٹی پہ کر رہے ہیں، کیونکہ میری میاں بیوی جاب کی تو کوالٹی پہ. آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. سارا جو دار و مدار ہے وہ پیسے پہ ہوتا ہے کہ دلہن جو ہے یا بہو جو ہے وہ ہوں پیسہ لے کے آئے گی، بے شک ان کا بیٹا یا بہو جو ہے ان کا آپس میں اچھا تعلق نہ ہو. تو لیکن یہی تو طلاق کی اصل ریزن ہے کہ ہم ایماندار، اگر بیٹے بیٹیاں دیکھیں تو جو ایماندار بیٹے بیٹیاں ہیں وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں. خداوند نے ہر ایک کے لیے ایک اچھا مددگار تب بھی ملے گا جب ہم دعا کریں گے کہ خداوند میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو ایک اچھا جیون ساتھی دے. پھر خداوند ہماری آواز کو سنتا ہے. جی آپ کے اس جواب سے میں نے بہت برکت پائی ہے اور میں نے آج بہت کچھ سیکھا ہے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سکھایا ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ کتنا پیارا اور خوبصورت ہے. یہ قربانی کا نام ہے، محبت کا نام ہے، ایک ٹیم ورک کا نام ہے جیسے مسیح اور کلیسیا. اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ والدین اور اولاد کا رشتہ بائبل کے مطابق کیسا ہونا چاہیے؟ بڑا اچھا آپ نے کویسچن کیا ہے. جب ہم کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بڑا کلیئر اور واضح لکھا ہے کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، کیونکہ جو اولاد کی برکت ہے وہ صرف خداوند ہی ہمیں دے سکتے ہیں. پھر خدا نے کلام مقدس میں پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں بتایا کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس کہ راہ بوڑھا ہو کر بھی وہ اسے نہ پھر. بوڑھا ہونے سے مراد یہ نہیں کہ جب ہم بہت بوڑھے ہو جائیں، یعنی کہ ٹین ایج میں بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم نے خداوند کے کلام کو انہیں سکھانا ہے. خداوند نے واضح کیا کہ تو میرے کلام کو اپنے بچوں کو سکھا، راہ چلتے سکھا، لیٹتے سکھا. یہودی عورتیں دیکھ لیں جب وہ پریگننٹ ہوتی تھی تو اپنے بچوں کو کیا پیٹ کے اندر ہی خداوند کا کلام دینا شروع کر دیتی تھی. تو خداوند کا کلام جو ہے وہ دینا بچوں کو ضروری ہے. ہمیں خداوند نے کتنی ایج اولاد میں بچوں کو کلام ہم سکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں بچوں کو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو نانی دادی کا کنسیپٹ ہے. نانی دادی یا گھر میں جو بھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں جی بچوں کو سکھاتے ہیں، بچوں کو پوائنٹ سکھاتے ہیں تو بچے سیکھتے ہیں نا. ہاں جی بچوں کو نانی لے کے اللہ بلڑ کاکے دا بابا کنک لے آئے گا، وہ بھی تو بچے سیکھتے ہی جی ہیں نا. بالکل. تو بچے خدا کا کلام کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ نئے عہد نامہ میں دیکھ لیں، دوسرا تموتھیوس اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ بڑی خوبصورت مثال ہے. آج کل کی تو ہم مدر ہی دیکھ لیں اپنے بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں، لیکن دیکھیں نئے عہد نامہ میں ایک بڑا خوبصورت کیا رشتہ ہے. بچوں کو ہم غصے سے بھی خدا کا کلام سکھا سکتے ہیں؟ سکھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم سکھا سکتے ہیں خدا کا کلام. میں بہن تھوڑی وضاحت کروں گی کہ نئے عہد نامہ کے اندر دوسرے تموتھیوس میں دیکھیں تموتھیوس کے بارے میں اس نے کس سے تربیت پائی؟ اپنی نانی سے اور اپنی ماں سے. اور دیکھیں پھر پولس رسول نے ان کی تربیت کی تعریف بھی کی ہے کہ آپ نے یہ ایمان اپنی ماں سے اور نانی سے پایا. خوبصورت مثال کلام ہاللویا. مقدس میں مل گئی. پھر دیکھیں پرانے عہد نامہ کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایلی کاہن وہ کاہن ہے
جن کے پاس حنا آئی اور دعا کر رہی تھی، پھر خداوند نے حنا کو بیٹا سیمول دیا. حنا کو جو بیٹا ملا سیمول ہی ملا نا. تو کیا ایلی کاہن نے سیمول کی تربیت کی؟ تو دیکھیں اس نے اسرائیل کے 2 بادشاہ مسا کیے. تربیت کس کی تھی؟ ایلی کاہن کی. لیکن ایلی کاہن اپنے بچوں کی خود تربیت نہیں کر سکے. خداوند کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تجھے دوں گی. تو تربیت دیکھیں ایلی کاہن نے کی، لیکن ایلی کاہن اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکا. تو دیکھیں ایلی کاہن نے جب سیمول کو خدا نے کال کی تو ایلی کاہن نے کیا کہا کہ کہنا خدا میں حاضر ہوں. تو خود دیکھیں کلام مقدس کے مطابق ان کے بچے وہ خداوند کے گھر کی خدمت کرتے تھے اور ان کے بچے بھی خدمت کرتے تھے. جب خداوند کے گھر میں شکر گزاری آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ جو اچھا حصہ ہوتا تھا وہ اپنے لیے، وہ ان کے پاس وہ کانٹا سا تھا اس سے کھینچ لیتے تھے. چرچ میں خدمت کرنے والی عورتوں کے ساتھ زنا کاری کرتے تھے. تو دیکھیں خداوند نے جب ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے خداوند سزا دیتا ہے. تو خداوند نے ایلی کاہن کو اور اس کے گھرانے کو 1 دن میں سزا دی تھی. اپنے بچے کی اس راہ پہ تربیت کر کہ بڑا ہو کر بھی اسے نہ ہٹے. مصروف زندگی میں خاندان کو کیسے ہم وقت دے سکتے ہیں؟ جو ہماری بنیاد ہے وہ تو ہمارا گھرانہ ہے، اس کو ہم نے وقت دینا ہی دینا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تربیت نہیں دیں گے تو پھر ہمارا گھرانہ ابلیس کے ہاتھوں میں چلے جائے گا. تو اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے ہمیں خداوند کے کلام کو، اپنے بچوں کو اور خود بھی خداوند کے کلام کو کھولنا ہے، پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے. پھر کلام مقدس میں سے دیکھیں کیسا خوبصورت گھرانہ، پرسکلا اور اکولا دونوں مل کر خداوند کی خدمت کرتے تھے. پھر رود کا دیکھیں کلام مقدس میں پرانے عہد نامہ میں ایک عورت کے نام پہ کتاب ہے رود. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ساس کو کہا کہ جو تیرا خدا ہے وہ میرا خدا، جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی. پھر دیکھیں اسے وفادار شوہر ملا بوئز، اور دیکھیں ان سے دیکھیں پھر کیا ہوا، بوئز سے عبید پیدا ہوا، عبید سے یسی اور یسی سے داؤد، اور پھر دیکھیں خداوند مسیح اس گھرانے سے آئیں. پھر اور دیکھ لیں کلام مقدس میں بڑی اس طرح کی ہمیں گھرانوں کے اندر جو خدا کے کلام کی برکتیں نظر آتی ہیں. جی آپ نے بہت خوبصورت باتیں شیئر کی ہیں کلام مقدس میں سے. اب میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی خاص پیغام جو آپ دینا چاہتی ہیں. گھرانے مضبوط ہوتے ہیں خداوند کے کلام سے. ہمیں متفق ہو کر مل کر دعا کرنی چاہیے. ہماری فیملی پریئر جو ہونی چاہیے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. پھر خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے. پھر اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تربیت دینی چاہیے اور ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے. میاں بیوی کا جو سب سے پہلا کام ہے ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کی برداشت کریں. پھر ہم اگر مل کر دعا کریں گے میاں بیوی تو ہمارے بچے بھی مل کر دعا کریں گے. پھر جو گھرانے آئیں گے، جو نئی نسلیں آئیں گی وہ خداوند میں سرفرازی حاصل کریں گی. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دیکھتے رہیے زندگی کا سفر. گاڈ بلیس یو آل. زندگی کا سفر، زندگی کا سفر.